السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 163 اور 164 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں ان سب میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت کچھ اس آیت میں بیان کر دیا گیا، ان دونوں آیتوں میں۔ عالم طبیعت میں یہ جو عالم مادہ ہے، میٹیریل سے بنی ہوئی دنیا، اس طبیعت میں جو عناصر موجود ہیں اور اس پوری کائنات ہستی میں جو اجزاء ہیں، ان سب کے درمیان ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ایک نظام اور سسٹم پایا جاتا ہے جو کام کر رہا ہے، اور یہ سب اعلان کر رہے ہیں۔ اگر ان کی ذات میں ان کے اوپر غور کیا جائے تو ان سب کا ایک کھلا ہوا اعلان ہے کہ خداوند عالم کی قدرت کا ہم مظہر ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں، سب سے یہی، اگر انسان بصیرت سے دیکھے کہ یہ سب اسی کی طاقت سے ہے، اسی کے ارادے سے ہے یہ سب کچھ، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یگانہ ہستی کا مالک ہے، وہ خدا ایک، اور یہ سب اس کی تمام کے تمام قدرت کا مظہر ہیں۔ آسمان کا پیدا کیا جانا، اور سورہ ذاریات کی 7ویں آیت میں ہے وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ، یعنی ہمیشہ ہم آسمان کو وسعت دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ یہی نہیں کہ صرف آسمان کو خلقت کر کے اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا، بلکہ اسے ہمیشہ پھیلا رہے ہیں، ہمیشہ پھیل رہا ہے یہ آسمان۔ اور انسان اتنی ترقی کے باوجود بھی ابھی پہلے آسمان کے کچھ حصے تک پہنچ سکا ہے، جبکہ 7 آسمان کے طبق ہیں، 7 طبق انسان کی رسائی سے باہر ہیں، ابھی پہلے آسمان کے کچھ حصے تک بس پہنچ سکا ہے۔ 7 سماوات طباقا، یہ جو 7 سماوات طباقا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ 7 آسمان کے طبقات، یہ 7 طبق، یہ سب کے سب، اور یہی نہیں، ان سارے طبقات کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص حکم بھی دیا ہے، ان سب کو اپنا ایک مخصوص، سب ہر طبقے کے لیے اوحا فی کل سماء امرہا، اللہ نے ہر آسمان کو اس کا مخصوص حکم بھی دیا ہے، اور سارے آسمان میں ایک قسم کی ہم آہنگی اور رشتہ اور اتحاد بھی قائم کر دیا، سب جڑے ہوئے بھی ہیں۔
اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بغیر کسی ستون کے، بغیر کھمبے اور پلر کے یہ سب کھڑے ہوئے ہیں، سب موجود ہیں، اور ان سب کا محفوظ رہنا۔ اسی طرح ستاروں میں، یعنی خود ستاروں کا، تاروں کا حرکت کرنا اور طے شدہ راستوں پر ہی چلنا، جو دائرہ ہے اسی کے مدار پہ حرکت کرتے رہنا ان ستاروں کا، اور ان سب کا آپس میں بھی یہ جڑے رہنا، یعنی فاصلے کی بھی رعایت کرنا، باوجود کہ یہ سب جڑے ہوئے ہیں لیکن سب اپنے اپنے فاصلے سے بھی چل رہے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں، پروردگار کی۔ یہ سب اس حکیم یکتا کے عظیم صنعت اور اس کی خلاقیت ہے، اس نے پیدا کیا ہے یہ سب کچھ۔ شیخ سعدی شیرازی اپنے اشعار میں بہت اچھے طریقے سے ان باتوں کو نظم کیا انہیں۔ ان کے اشعار کا خلاصہ یہ ہے، فارسی اشعار تو نہیں میں، لیکن ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ ساری خلقت سب کے سب اللہ کا دل ہے، اور اگر دیکھے تو سب اسی کی تدبیر ہے۔ انسان غور کرے، وہ انسان دل ہی نہیں رکھتا جس کے پاس خدا کا اقرار نہ ہو۔ تمام مخلوقات، پہاڑ، سمندر، دریا، درخت، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن جو بغور سننے والا ہے وہی اقرار کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اقرار نہیں کر سکتا۔ عقل حیران ہے اس زرین و خوبصورت مثلا انگور کے خوشوں کو دیکھ کر۔ فہم و سمجھ انسان کی عاجز ہے، انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انار کے یاقوتی ایک ایک دانے کو دیکھ کر وہ خدا منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ خدا جس نے اپنی تقدیر سے چاند سورت کو، رات دن کو، سب کو قبضہ قدرت میں مسخر کر رکھا ہے۔ یقیناً اس آیت میں جو ریاح کا لفظ آیا ہے، یہ ریاح کا کلمہ ریح سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوا کے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جس جگہ پر بھی ریح کا کلمہ آیا ہے تو یہ عذاب کے ساتھ آیا ہے، یہ خداوند عالم کے قہر و عذاب کے ساتھ آیا ہے۔ جہاں پر بھی ریح صرصر جو آیا ہے قرآن میں، لیکن جہاں جہاں پر بھی ریاح کا آیا ہے تو یہ خداوند عالم کے الطاف و کرم اور اس کے لطف کی بارش ہے۔ ہمیشہ باران رحمت اور باران الطاف و کرم کے ساتھ ریاح کا لفظ آیا ہے۔ لہذا روایت میں موجود ہے، سرکار رسالت مآب جب بھی ہوا چلتی تھی تو خداوند عالم کی بارگاہ میں جو آپ دعا فرماتے تھے یہی کہتے تھے، اللہم اجعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحا، خدایا اس کو ریاح قرار دینا، اس کو ریح قرار مت دینا، یعنی وہ ہوا قرار دینا، یہ جو ہوا چل رہی ہے وہ ہوا قرار دینا جو بابرکت ہو، جو اپنے برکتوں کے ساتھ تو چلا رہا ہے، جو اپنے لطف و کرم کے ساتھ چلا رہا ہے، وہ ہوا قرار دینا۔ اس ہوا کو ریح قرار مت دینا کہ جس میں تیرا عذاب شامل ہے، جس میں تیرا قہر شامل ہے۔ یہ سرکار رسالت مآب ہمیشہ ہوا کے چلنے پہ دعا فرماتے تھے۔ اس آیت میں جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہ ہے کہ عالم طبیعت اور موجودات کو پہچاننا اللہ کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اس کی خلقت کو ہم پہچانیں گے تو اس کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ اس سے اللہ کی قدرت و یکتائی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور سب کچھ اس کی حکمت ساری سمجھ میں آتی ہے۔ ہر یعنی صفحہ ہستی کے ہر لفظ پہ غور کرنے سے خداوند عالم کی کتاب ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس کا وجود سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے الہ واحد جو اس میں آیا ہے، اس آیت میں آیا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں، اس کے شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، الہ واحد۔ تیسرا پیغام، عالم طبیعت اور عالم طبیعت میں موجود انسان کی قوت سے جو کچھ بھی چیز وجود میں آ رہی ہے، بن رہی ہے، یہ سب کچھ خدا کی صنعت اور اس کی خلقت کا آئینہ ہے، یہ سب کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ چاہے وہ انسان اپنے ہاتھوں اور اپنے ذہن سے ایجاد کر رہا ہو، بنا رہا ہو، لیکن یہ سب خداوند عالم کا بنایا ہوا ہے، سب اسی کی ایجاد ہے، یہ سب اسی کی خلقت کا نمونہ ہے۔ چوتھا پیغام، آیات کا لفظ جو اس میں آیا ہے، لا آیاتن، اس سے یہ صاف صاف یہ پیغام مل رہا ہے ہمیں کہ کائنات ہستی میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی نشانیاں، یہ سب پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں، یہ سب اس کی ایک ایک آیت ہیں، جو کچھ اس کائنات ہستی میں موجود ہے۔ پانچواں پیغام،
صاحبان عقل و خرد کو فقط یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے خدا کو پہچانتے ہیں۔ لقومی یعقلون سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحبان عقل و خرد ہی خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا جو ہماری زندگی کے لیے عملی پیغام ہے، ہر قدم ہر نگاہ جو بھی زندگی میں ہم اٹھاتے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیوں پر توجہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کریں اس میں اللہ کی نشانی کو تلاش کریں۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو بڑھائیں گے تو یقین جانیے یہ زندگی کامیاب ہوگی اور کبھی ہمیں ناکامیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم سب کی زندگیوں کو اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے اور اس سے درس حاصل کرنے میں مشغول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔